السلام علیکم۔ عابد گارڈن میں حاضر ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سردیوں میں گل دوپہری کو کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں تو یہ خوب پھول دیتی ہے لیکن سردیوں میں عموماً اس کا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ پرماننٹ گل دوپہری ہے جو سارا سال چلتی ہے۔ گل دوپہری ایک خوبصورت پھولدار پودا ہے۔ اس پر کئی قسم اور رنگوں کے پھول کھلتے ہیں۔ اس کو آپ سردیوں میں بچانے کے لیے اس کی جتنی فالتو ٹہنیاں ہیں وہ کاٹ دیں گے تاکہ باقی پودے کو صحیح خوراک ملتی رہے۔ جتنی سائڈوں پہ فالتو ٹہنیاں لٹک رہی ہیں وہ سب ہم کینچی سے اچھی طرح سے چاروں طرف سے کاٹ دیں گے، اور اس میں جتنا گھاس اور جڑی بوٹیاں نکلی ہوئی ہوں گی فالتو وہ سب اس میں سے نکال دیں گے تاکہ باقی پودے کو صحیح خوراک ملتی رہے، اور پھر اس کو چھت پہ شفٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیں کہ کیسے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ اس پھول کو آسانی سے گملوں میں یا کیاری میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی اونچائی 6 انچ اور پھیلاؤ 2 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ آپ اس کی ٹہنی بھی توڑ کر لگا سکتے ہیں اور یہ فوراً اگنا شروع کر دیتی ہے۔ خاص طور پہ اپریل سے لے کے گرمیوں اکتوبر تک یہ لگائی جا سکتی ہے۔ سارا سال چلنے والا پودا ہے مگر پھول اپریل سے اکتوبر تک ہی کھلتے ہیں۔ اس پر دھوپ کے وقت پھولوں پر عروج آ جاتا ہے اور چند گھنٹے بعد پھول بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو مناسب پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بڑے بڑے راستوں کے کناروں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ٹہنی سے پودا لگانے کا وقت بہار کے آخر سے لے کر گرمی کے آخر تک ہے۔ گوئی ارجنٹینا اور برازیل سے تعلق رکھتا ہے مگر پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور یوروگوئے میں بھی اس کو لگایا جا رہا ہے۔ یہ یرقان اور جگر کی بیماریوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر اس کو زیادہ کھانے سے معدہ خراب اور الٹیوں اور ہیضہ کا بھی خطرہ رہتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے تازہ پتیوں اور ٹہنیوں کا جوس لوشن کے طور پر سانپ اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹے اور جلد جلنے اور جلد کی بہت سی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کیونکہ کافی مقدار میں منرلز اور وٹامن پائے جاتے ہیں، اس لیے جلد کی سوجن اور ایگزیما کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ یاد رہے کہ گل دوپہری اور پورسلین ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مگر پورسلین تیزی کے سبزی کے طور پر جبکہ گل دوپہری خوبصورت پودوں کے طور پر لگائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کبھی آپ نے مکس نہیں کرنا۔ ایک سبزی کے طور پر ہوتا ہے جس کو پورسلین کہتے ہیں، اور ایک خوبصورتی کے لیے جو کہتے ہیں جس کو پورٹولا کا گرینڈی فلورا انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ہم گل دوپہری کے پھول کہتے ہیں۔ یہ ہم نے چاروں طرف سے ان کو کاٹ دیا ہے۔ اس میں جتنے یہ گھاس اور جڑی بوٹیاں فالتو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ آرام سے کھینچ کے نکال دیں گے۔ جب مٹی نرم ہوتی ہے تو اس کو آرام سے کھینچیں گے تو یہ جڑ سمیت باہر نکل آئے گا، اور اس کو آپ پھینک دیں تاکہ باقی پودے کی خوراک نہ کھائے اور پودے سردیوں میں آرام سے رہ سکیں۔ سردیوں میں ان پہ پھول نہیں کھلیں گے، یہ تقریباً ڈورمنسی میں چلے جاتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، لیکن پودا اس کا بچا رہے گا، اور آپ اپریل میں اس کو دوبارہ سے پھولوں پہ آتا ہوا اور سبز ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور اس وقت اس کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے، اس کی ٹہنیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے ان کی فالتو لٹکتی ہوئی ٹہنیاں کاٹ دی ہیں، اور دیکھیں آپ صاف ستھرے چاروں طرف سے نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو فالتو ٹہنیاں ہم نے کاٹی ہیں یہ ہم پھینک دیں گے۔ اگر یہ موسم ہوتا تو یہ لگائی بھی جا سکتی تھی کٹنگ، لیکن اب کیونکہ موسم نہیں ہے اس لیے ان کو پھینک دیں گے ہم۔ یہ میں نے چھت پہ گملے شفٹ کر دیے ہیں۔ چھت پہ پوری دھوپ لگے گی ان کو، سردیوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے یہ بچے رہیں گے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو سخت سردی میں اس پہ سایہ بھی کر سکتے ہیں اوپر رات کے وقت، اور دن میں اس کو دھوپ لگتی رہے، اور اس کو آپ نے ہفتے بعد یا 10 دن بعد اس کی مٹی دیکھ کے کہ خشک ہو گئی ہے اس کو پانی بھی دیتے رہنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے سال تک اسی طرح اپریل تک محفوظ رہیں گے، اور پھر اپریل میں آپ اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں، کیاریوں میں لگائیں، گملوں میں لگائیں۔ تو یہ تھا سردیوں میں گل دوپہری کو محفوظ رکھنے کا طریقہ، جس سے آپ یہ تمام پودے جو ہیں وہ بچے رہیں گے، اور اس کو اپریل میں ہم صاف کر کے دوبارہ سے لگا دیں گے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئی یا شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔